اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہیے ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کتنی بڑی دولت ہے کہ رب قدیر و جبار اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ مجھ سے علم کی بڑھوتری کی دعا کیجیے۔ وہ رسول جس رسول کو اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، ماضی حال مستقبل سب چیز کا علم عطا فرمایا، پھر اللہ پاک اپنے اسی محبوب سے فرما رہا ہے۔ اصل میں تعلیم امت مقصد ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ، ہماری ماں بہن بیٹیاں رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ چونکہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ راجح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سب سے پہلے جو پیغام بھیجا، سب سے پہلا پیغام جو عطا فرمایا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ صرف پڑھیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ یہ آیت پاک اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ اصل میں علم وہی علم ہے جو علم خدا تک پہنچائے، جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، رب تبارک و تعالی کی قدرت کی جانکاری جس علم کے حوالے سے ہو، اس علم کی طرف ہمیں رغبت کرنا چاہیے، خود بڑھنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو اس طرف مائل کرنے کی نیک کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ علم بنیاد ہے۔ اللہ پاک ذکر ارشاد فرماتا ہے کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ، کیا جانکار اور انجان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ان پڑھ اور پڑھا لکھا، انجان اور جانکار، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علم بڑی عظیم دولت ہے، وہ علم مصطفیٰ، قرآن و سنت کا علم بڑی عظیم دولت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جاننے کی نیک کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس رحمت بھرے مہمان و مہینے میں آپ کا یہ خادم کوشش کرے گا کہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند گوشے آپ تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کو توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ وہ اس محفل پاک کا حصہ بنے گا۔ ورنہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی اتنی تیزی سے لوگ بھاگتے ہیں، ہمارے لوگ لگتا ہے کہ جیل سے چھٹکارا ہوا ہے، کافی دنوں تک جیل میں تھے اور اپنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جھمالہ میں کیا پھنسے گا، اچھے ماحول میں چلے جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک انسان رب اور رب کے رسول کی طرف کی دعوت دیتا ہے، کس کو دعوت دیتا ہے؟ اللہ کے بندے کو، رسول اللہ کی امت کو، جو اصل زندگی کی اصل ضرورت ہے اور ضرورتیں پوری کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اجتماعی اور انفرادی طور پہ ہم سبوں کی محرومیت ہے کہ دین سے اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، دین کے نام پر، دینی مجلس کے نام سے، کہ دیکھنے کے بعد سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ جا کر کے۔ ابھی باہر جا کے دیکھیں بطولہ بازی کرتے ہوں گے، یہ کنفرم ہے وہ دین جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ مانگیے اے پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اصل میں ہم امت کے لیے ہے، ہم امت کو چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
جہاں اور اچھی چیزوں کی دعا مانگیں وہاں علم کے اضافے کی دعا مانگیں، اپنے بھلے کے لیے، کسی دوسرے کو آزمانے کے لیے نہیں، کیونکہ علم جتنا مضبوط ہوگا، علم جتنا اچھا ہوگا، جانکاری جتنی اچھی ہوگی، الحمدللہ عمل اتنا مضبوط اور بہتر ہوگا۔ اس لیے آئیے حصول علم کی طرف مائل ہوئیے، اپنی آل و اولاد کو مائل کرنے کی نیک کوشش کیجیے، پھر اس علم مصطفیٰ کی روشنی میں جو آدھونک شکشا ہے، جو جدید تعلیم ہے، ادھر اپنے بچوں کو مائل کیجیے۔ دین کی بنیاد پر جب بچہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ کافی حد تک انسان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو نفع بخش علم حاصل کرنے کے توفیق سعید عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔